میں نے جو آپ کو آج تکلیف دی ہے، مدعے تو بہت ہیں، لیکن آج ذاتی طور، نہ کہ یہ کہ میں ایک پولیٹیشین ہوں، ذاتی طور میں نے آج ایک خط دیکھا جو محبوبہ جی نے ہوم منسٹر کو لکھا ہے ریگارڈنگ محمد یاسین ملک صاحب. میں بتاتا چلوں کہ پالیٹکس اپارٹ، یاسین ملک کالج کے دور سے دوستی رہی ہے، مجھے پگڑا بھی ان کے ساتھ ہے جب پگڑا تھا. تو ہم نے ایک چیز طے کر لی ہے کہ یہ دونوں خاندان جب جب ہیومن رائٹس کی بات کریں گے، وائلیشنز کی، جب جب یہ بات کریں گے رحم کی، ہمارا حق بنتا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ حق ہے کہ انہوں نے اپنے ٹائم میں کیا کیا ہے وہ یاد دلائیں. نمبر ون، میں محبوبہ جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہ رحم کی بھیک مانگ، یہ جو یہ رحم کی لیٹر ہے یا واٹ ایور، خود جو میں نے یہ بیسڈ آن ایفیڈیوٹ ہے جو انٹرنیٹ میں گھوم رہا ہے، اس میں تو وہ خود بہادری سے بول رہے ہیں کہ میں نے یہ کنٹیسٹ ہی نہیں کرنا اور اپنی کہانی دے رہے ہیں. یہ کس کے کہنے پر آج جو ہے یہ چٹھی لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے پوچھا ہے اس سے. اور سب سے بڑی بات، مان لیجئے کہ بھارت سرکار ان کو اس کیس میں بری کر دیتی ہے، بولتی ہے کہ چھوڑ دو، لیکن ان کے خلاف باقی کیس بھی ہیں. اسی محبوبہ جی کی فیملی میں ایک فرد نے ایک کیس میں آئیڈینٹیفائی کیا یاسین ملک صاحب کو، تو پھر اس میں سزا ہو جائے گی. اگر ان کو اتنی محبت تھی، اتنا رحم تھا، تو تب وہ اس کیس میں آئیڈینٹیفائی نہ کرتے. حالانکہ سوچو بدل وہ الگ ہے، یہ وہ والا کیس نہیں ہے. لیکن کب تک یہ چلے گا کہ جب یہ پاور میں ہوتے ہیں تب یہ کسی بھی حد تک جاتے ہیں بندوں کو گرفتار کرانے میں، پھانسیاں دلوانے میں، اور جب پاور کے باہر ہوتے ہیں تو آپ رونا بھی خود کرتے ہیں. اور اس لیے یہ جو کیس ہے جس میں یاسین ملک پر جو یہ اب یہ پھانسی مانگ رہے ہیں، یہ بائی دا وے 2002 میں فاروق عبداللہ صاحب کے رول میں ہوا ہے. لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، ان کی پالیٹکس الگ تھی یاسین صاحب کی، لیکن تب ٹریک 2 کا زمانہ تھا. وہاں مشرف صاحب تھے، یہاں واجپئی صاحب تھے، ٹاکس چل رہے تھے. مارکیٹ میں ایک بہت بڑا ایک ریومر تھا کہ شاید حریت لڑے گی. حالانکہ مجھے تب بھی اندازہ تھا اور کچھ پتہ بھی تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہے، حریت نہیں لڑے گی. تب میرے فادر بھی زندہ تھے، تو مجھے پورا یقین تھا کہ نہیں لڑے گی. لیکن مارکیٹ میں ایک بات تھی، اور مفتی صاحب نئے نئے تھے، وہ بھی پریشان تھے، اور فاروق عبداللہ صاحب چیف منسٹر تھے، وہ تو بہت ہی پریشان تھے. ان کو طے تھا کہ عمر عبداللہ صاحب پر تاج لگانا ہے. اگر یہ کوئی پیس پروسیس ہوئی اور اس پیس پروسیس کے تحت اگر سب لوگ لڑنے لگے تو ان کا کیا ہوگا، تاج پوشی کیسے ہوگی. تب شروع ہوا، یہاں کی جو تب کی پولیٹیکل سرکار تھی، انہوں نے سچ جھوٹ کر کے اتنے کیس لگا دیے ان کے پیچھے تاکہ پورے ہندوستان میں ان کی چھوی خراب ہو. وہی ایک کیس یہ والا بھی ہے جس میں آج اب اس کو پھانسی کی سزا مانگ رہی ہے NIA. اب مزے کی بات دیکھیے، مزے کی کیا، افسوس اس بات کی، یہ جو فاروق عبداللہ صاحب ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے 2019 میں ان کا ایک ویڈیو دیکھا جب پارلیمنٹ الیکشن تھا کہ جناب یاسین صاحب آپ اور ہمارا راستہ سیم ہے، آپ چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. الیکشن لڑنا تھا نا. اور آج جو سزا ہے وہ ان کے ٹائم کی ہے، اور وہ کیس کیا تھا سب کو پتا ہے، وہ کیسے کیس بنایا گیا. تو میں محبوبہ جی کو بھی بولنا چاہتا ہوں کہ ڈرامہ بند کریے. میں دونوں خاندانوں کو بولنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے آئیے اور ایک ایک گناہ کا معافی جو ہے پہلے لوگوں سے مانگیے، تب جا کر آپ صاف پاک ہوں گی کہ آپ کسی کی وکالت کریں گے. جب تک آپ کے ہاتھوں پر، آپ کے دامن میں جھوٹے کیس اور خون کے دبے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کسی کی قربانی کے ساتھ جو ہے اس قسم کا جو ہے بیہیویئر کرنا. دس کی ناٹ بی ڈن. آپ مارتے بھی خود ہو، روتے بھی خود ہو. آفٹر دیر از اے سینس آف ہسٹری. ہر قوم کی ایک سینس آف ہسٹری ہوتی ہے. کلیئر کٹ ہوتا ہے کہ یہ مارنے والے تھے، یہ مرنے والے تھے، یہ قبر میں جانے والے تھے، یہ جیل میں جانے والے تھے. یہاں یہ ملٹیپل رول، آل راؤنڈرز. بالنگ بھی میں کروں گا، بیٹنگ بھی میں کروں گا، اسپن بالنگ بھی میں کروں گا. جب آئیڈینٹیفائی کرنا تھا تو تب سامنے دلی کو خوش کرنے کے لیے دیکھیے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. اب آج چٹھی بھی لکھنے میں سامنے، اور مجھے کسی چیز کا نہیں ہے.
جو میں یاسین کو جانتا ہوں مجھے نہیں لگتا ہے اس کو کوئی خوشی ہوگی کہ یہ محترمہ جو ہے نا ان کی طرف سے لکھے. ہاں اگر انہوں نے ان کو وکالت نامہ دیا ہے کہ آپ میری بات کرو تو یہ بتائیں, ورنہ ہسٹری میں وائی ڈز شی وانٹ ٹو بی ون کہ جناب اس نے وہ تو خود بول رہا ہے دے دو, اس کا اپنا ایک جو ہے پولیٹیکل اس میں ہوگا. لیکن بار بار میں یاد دلانا چاہتا ہوں اس نے کیس کیا, اس کیس سے اگر وہ بچے تو یہ جہاں اس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہاں بیچارہ پھنس جائے گا. کوئی کیس بھی تو کم نہیں کیے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے محبوبہ جی نے برکتی صاحب کی بات کی. اب مجھے معاف کرنا, میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہوں. آپ بھی اب جاتے ہیں, ہم سے تو آپ بہت سوال پوچھتے تھے الیکشن میں, آپ وہ ہیں آپ یہ ہیں, ذرا ان سے پوچھئے برکتی صاحب بند کب ہوئے؟ 2016 میں 64 ایف آئی آرز, آئی ہیو چیکڈ اٹ, 64 ایف آئی آر, 64 ایف آئی آر لگائے ہیں, اور آج وہی بیان بھی دے رہے ہیں. اسے مذاق بنتا ہے ہر اس انسان کا جو جیل میں ہے, مذاق بنتا ہے ہر اس انسان کا جس کو سزا دی گئی ہے. آپ اگر مدد نہیں کر پاتے ہیں خدا کا واسطہ مذاق نہ بنائیے. اٹس آپ مذاق بنا رہی ہیں, آپ ہیوملیٹ کر رہی ہیں ہر ایک کو. ارے آپ نے ان کو فوکس میں لایا, آپ نے 64 ایف آئی آر کیے, ان ایف آئی آرز کے بیسس پر اس وقت وہ بھی بند ہے, ان کی وائف بھی بند ہے, گھر میں چھوٹے نابالغ بچے ہیں, اور اب آپ کو یاد آ رہی ہے, اب آپ بیان دے رہے ہیں. سو مائی اونلی پوائنٹ از جسٹ ون, آئی ول کیپ آن ریمائنڈنگ اٹس اے چیلنج. میرے پاس اس طریقے سے میں یہاں رہا ہوں, میں خود جیل گیا ہوں, میرے پاس ڈائری ہے کب کیا ہوا ہے. جب جب یہ آئیں گے میں اس قوم کو یاد انشاءاللہ دلاؤں گا کہ انہوں نے اپنے ٹائم میں کیا کیا ہے. یہ آل راؤنڈر کا قصہ بند کریں, یا آپ بالنگ کریے یا بیٹنگ کریے, ادھر بی آن دیٹ سائڈ اور بی آن دس سائڈ, یو کین ناٹ بی آن بوتھ سائڈس. بات میں جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس انسیڈنٹ کا مجھے نہیں پتا ہے, لیکن کافی چیزوں کا فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی میں ایک واحد گواہ. میرے دوست تھے وہ, میں دلی بھی ان کو ملنے جاتا تھا, تو انفیکٹ وہ تو ہر حکومت سے ملے, وہ تو ہر پرائم منسٹر سے اوپنلی ملے ہیں, چوری چوری نہیں ملے ہیں, ایز اے پارٹ آف ڈائلاگ ملے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب انہوں نے وائلنس کو نہ بولا تب یہ آسان بات نہیں. مجھے یاد ہے وہ نگین میں بیٹھے تھے, ایسے شیشے پر ادھر سے گولی آئی, ان کے بال بھی جلے, اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا, بچ گئے. ان میں بھی بہت رسک تھی. اسٹیٹ کی جو میموری ہے وہ بہت ہونی چاہیے, لیکن یہاں کافی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کی, وہ زندہ ہیں. کوئی غلط ڈیل نہیں, جیسے محبوبہ جی شو کر رہی ہے ڈیل, ویسے نہیں. ہی بلیوڈ, اس کا اپنا تھا, وہ کچھ اور بول رہا تھا کہ ڈائلاگ کرو, رائٹ. اور اب اسٹیٹ کو شاید بھول گیا ہے. تو باقی جس کا آپ بول رہے اس کا مجھے نہیں پتا ہے, لیکن کافی چیزیں جو انہوں نے لکھی ہیں اس کا تو میں ایک گواہ ہوں, کیونکہ میں اکثر ان سے ملنے جاتا تھا. دلی میں تو صرف میں ہی جاتا تھا 1 سال 2 سال جب وہ وہاں بند تھے. اس کے بعد بھی میرے دوست بھی تھے, کالج ٹائم سے میں ان کو جانتا ہوں, تو اس لیے مجھے کافی پتا ہے. تو واٹ ایور ہی سے اسٹیٹ کا بھی ایک چیز ہے کہ انہوں نے پرومس ایک چیز کی اور اب یہ ہے کہ جیسے اگر آپ دیکھیں گے یاسین کا ایک سٹائل ہے, اور آئی تھنک اس نے فار گرانٹیڈ لیا ہے, وہ کوئی اس لیے نہیں لکھ رہا ہے کہ اس کو کوئی جو ہے کوئی زندگی کی بھیک مانگنی ہے. وہ تو اس ایفیڈیوٹ میں صاف لکھ رہا ہے کہ اگر آپ کو پھانسی دینی ہے تو دو. تو اس میں جب کوئی جاتا ہے ان کی طرف سے چٹھی لکھتا ہے, تو جو اس کا اپنی جو ایک سسٹم ہے وہ ہسٹری میں کیوں بناتے ہیں کہ کوئی اس کی طرف سے گیا اور یہ کیا, اس سے پوچھا ہے کیا, مان نہ مان. اور اسپیشلی جب آپ ہی کی فیملی میں ایک نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے دوسرے کیس میں, ہاؤ کین یو ڈو بوتھ؟ ایک شرم بھی تو آنی چاہیے نا. کتنا, بس میں کلیئر بولنا چاہتا ہوں, ڈرامہ بند.